سکے گا میں اس کو ایکسپلین کرتا، اور غیروں کی کتاب جو انگریز مصنفین ہیں ان کی کتاب کے ریفرنس کے ذریعے سے میں اس کو ایکسپلین کرتا، ایک ایک بات کھول کے آپ کو بتاتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بس میں نے جو یہ دو چار باتیں کہی ہیں، سمجھنے والا آدمی اس سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت بلند ہیں اور بغیر کسی بھید بھاؤ کے۔ تیسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو میرے عزیز و بزرگوں، میں نے بتایا ہمارے دل میں نبی کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ نبی کی ذات پر کوئی آنچ آئے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے نہیں برداشت کر سکتے ہیں، ہم ایک نہیں 1000 جانیں اپنی قربان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے ناموس اور نبی کی عزت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ نبی جب دنیا سے جا رہے آپ کا آخری وقت تھا، آپ ایک بات ارشاد فرما رہے تھے، وہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس کو اپنے دامن سے باندھنا۔ کیا بات تھی وہ؟ بات یہ تھی آپ جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ سوچو اگر کوئی آدمی ہو اور اس کا آخری وقت ہو، وہ اپنے بچوں کو بلائے اور کچھ تلقین کرے، کچھ وصیت کرے، نصیحت کرے، اور اس کی اولاد جب اس کے مر جانے کے بعد اس کی وصیت کو طاق پر رکھ دے، اس کی نصیحت کو ٹھکرا دے اور اسے ساتھ نظر انداز کر جائے، بھول جائے، تو کیا کہا جائے گا کہ بڑا ناہنجار اور بہت غلط لڑکا ہے، کیونکہ باپ چلتے چلتے یہ کہہ گیا تھا اور اس نے اپنی باپ کی اس آخری بات کو بھی یاد نہیں رکھا۔ میرے عزیز و بزرگوں دوست، ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، اپنی پوری امت کو ایک نصیحت، ایک وصیت، ایک میسج، ایک پیغام دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں کہہ رہا تھا آپ سے، جو انسانیت کو اور مانوتا کو جو سیوا آپ نے کی ہے، وہ سیوا دنیا کے کسی منی اور دنیا کے کسی سندیش کا اور دنیا کے کسی انسان نے نہیں کی ہے۔ آپ آخری وقت ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے نوکر چاکر ہیں ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اس لیے میرے عزیز و بزرگ دوستوں، ہمارے آقا کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ سچے نبی کے عاشق بنیے، سچے نبی کے فالوور بنیے، سچے نبی کی امتی بنیے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے نبی کی آخری انسٹرکشن اور اپنے نبی کی آخری ہدایت اور اپنے نبی کی آخری وصیت اور پیغام کو یاد رکھیے۔ جب اذان ہو جائے، ہماری مائیں بہنیں جھاڑو چھوڑ دے، برتن چھوڑ دے، سارے کام کاج چھوڑ دے کہ اس اللہ کی طرف سے پکار آ گئی۔ ہمارے نوجوان صاحب جو ہے جن مصروفیات میں ہے، دکان والا دکان چھوڑ دے، کسان اپنے کھیت میں ہل کو چھوڑ دے، اور کاروباری اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، ملازم اپنی ملازمت کو چھوڑ دے، کہ جس اللہ نے کان دیے، جس اللہ نے دماغ دیا، جس اللہ نے آنکھیں دی، جس اللہ نے دل دیا، جس نے سب کچھ دیا، جس نے دھرتی بنائی، جس نے آکاش بنایا اور جس نے آکاش میں سورج اور چاند کو سجایا، اس اللہ کی طرف سے پکار ہے، اس اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ اب میں پہلے نماز پڑھوں گا، اس کے بعد اپنا کام کروں گا، امانت داری کے ساتھ، سچائی
بھلائی کے ساتھ اور صاحب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ویوہار کے ساتھ، اچھے بول کے ساتھ، پریم کے ساتھ، سدبھاونا کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل کو جیت لینے کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ اگر ہم اس طرح جیے تو پورے سنسار کے اندر اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر ترقی ہوگی، پورے ملک کی ترقی ہوگی۔ اور اگر اشانتی کو برپا کیا گیا، امن و شانتی کا گلا گھونٹا گیا، نفرتوں کی آگ بھڑکائی گئی اور ظلم و ستم کے بادل اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو ملک بھی میرے عزیز و بزرگوں ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے، آپ سچے فالوور بنیے تاکہ قیامت میں بھی آپ کی عزت کی جائے، مرنے کے بعد بھی آپ کو رسپیکٹ دیا جائے، دنیا میں بھی آپ معزز ہو کر زندگی گزارے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنیے اور سچے اور اچھے، پاک اور صاف، اچھی طبیعت کے، اچھے اخلاق کے، اچھے ویوہار کے، اچھے کنڈکٹ کے، اچھے بیہیو کے، اچھے سلوک کے آپ مالک بنیے۔ ایک ایک چیز ایسی ہے جو پوری کتاب چاہتی ہے۔ شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے غریبوں کی سیوا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، نبی کی تہذیب پر پراؤڈ کرنے میں اپنے آپ کو فیلنگ پیدا کر لی، نبی کی شریعت کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے اگر ہم تیار ہو گئے اور ساتھ ساتھ مسجد کی چوکھٹ پر حاضر ہو کر اپنے مالک کو بھی منانے کے لیے تیار ہو گئے، اگر ہم اتنا کر لیں تو شاید کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ عزتیں، وہ سرخروئی، وہ سرسبزی، وہ شادابی، وہ ہریالی، وہ چین، وہ سکون، وہ پیس اور وہ سیٹسفیکشن، ساری چیزیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والی شادی میں اللہ تعالی خوب برکت عطا فرمائے، دونوں فیملیوں کے اندر